حضرت بلال حبشی کی اذان وہ خوشبو ہے جو صدیوں سے امت کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ وہ نور ہے جو مکے کی سنگلاخ گلیوں سے اٹھا اور پوری انسانی تاریخ کو روشن کر گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے مگر دل کے بادشاہ۔ ان پر ہونے والا ظلم، گرم ریت پر لٹایا جانا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جانا، کوئلوں پر خوابیدہ جسم کا تڑپنا، سب کچھ گواہی دیتا ہے کہ ایمان جب سینے میں اترتا ہے تو انسان پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب امیہ بن خلف کو لگتا کہ آج بلال رضی اللہ عنہ ایمان چھوڑ دے گا، تب بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی صدا بلند ہوتی، احد احد، اور یہی صدا بعد میں پوری دنیا میں اذان بن کر گونجی۔ پھر وقت بدلا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ان پر پڑا، ظلم کے دن ختم ہوئے اور وہ گھڑی آئی جس کا انتظار آسمان بھی کر رہا تھا۔ جب پہلی بار مدینہ کی فضا میں نماز کی صدا گونجی تو مؤذن کوئی قبیلے کا سردار، کوئی صاحب سرمایہ یا کوئی عرب سردار نہ تھا، بلکہ وہ ایک سیاہ فام غلام تھا جس کی قیمت کبھی بازار میں طے کی جاتی تھی، مگر آج اللہ کے فیصلے نے اسے وہ عزت دی تھی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، یہ تو وہی اذان ہے جس نے ہمیں اسلام کی پہلی صبح دکھائی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں جو لرزش، جو درد، جو عشق تھا، وہ اس لیے تھا کہ یہ محض الفاظ نہ تھے، یہ غلامی سے آزادی کا اعلان تھا، یہ توحید کی فتح تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد تھا، یہ اس دل کی دھڑکن تھی جس نے ایمان کو اپنے خون میں شامل کر لیا تھا۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے، مگر جو ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ان کی آواز بھر آتی، گلا رنج جاتا اور وہ روتے ہوئے اذان چھوڑ دیتے۔ مدینہ کی گلیوں میں لوگ بھی رو دیتے کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تھی، وہ لمحہ تھا جو سب کے دلوں کو جوڑ دیتا تھا۔ پھر ایک دن شام کے میدانوں میں جب مجاہدین کی فوج تیار کھڑی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ایک بار اذان دے دیں، تو جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، لشکر کے سپاہیوں کے قدم لرز گئے، بوڑھی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں، ہزاروں لوگ بے اختیار رونے لگے کیونکہ وہ اذان نہیں سیدھی مدینہ وہیں لے گئی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجتی تھیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کی اذان صرف آواز نہیں تھی، یہ ایک تاریخ تھی، ایک انقلاب تھا، ایک ایسی گونج تھی جس نے غلامی کے دروازے توڑ دیے۔ آج بھی جب کوئی مسلمان اذان سنتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بلال رضی اللہ عنہ کا درد، بلال رضی اللہ عنہ کی محبت، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری چھپی ہوتی ہے، جیسے ہر مؤذن بلال کی روایت کو آگے بڑھا رہا ہو۔ ان کی اذان میں ایک عجیب روحانی وزن تھا، جیسے ہر لفظ آسمان کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہو، جیسے یہ اذان صرف زمینی کانوں کے لیے نہیں بلکہ فرشتوں کے قافلوں کے لیے بھی ہو۔ بلال کی اذان محمد سے عشق کی وہ صدا ہے جو آج بھی دلوں میں دھڑکتی ہے، جو ہر مسجد میں گونجتی ہے، جو ہر اذان میں چھپی ہوئی ہے اور جو قرب الہی کی راہ دکھاتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں رنگ، نسل، زبان، قبیلہ سب کچھ مٹ جاتا ہے، صرف تقویٰ باقی رہتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ نے جسے چاہا عزت دے دی، چاہے دنیا اسے غلام کہے، اور یہی اذان آج بھی امت کو جگاتی ہے، سنبھالتی ہے، بیدار کرتی ہے کہ ایمان کی اصل قیمت
قربانی ہے اور قربانی کی سب سے خوبصورت مثال حضرت بلال حبشی ہیں۔ اور جب ہم بلال کی اس گونجتی ہوئی اذان کو آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اس دور کی نہیں تھی بلکہ آنے والے ہر زمانے کے دلوں کو ہلانے والی صدا بن چکی تھی، ایک ایسی صدا جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر پوری دنیا کے شہروں، قریوں، پہاڑوں اور وادیوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ جب اسلام کے مجاہدین نے دور دراز علاقوں میں قدم رکھا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی روح ان کے ساتھ چلتی رہی۔ ہر نئی مسجد، ہر نئے شہر میں اٹھنے والی پہلی اذان گویا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کا تسلسل بن جاتی تھی، اور ہر مؤذن اپنے سینے میں وہی درد، وہی عشق، وہی لرزش لیے اذان دیتا تھا جو کبھی بلال رضی اللہ عنہ کی صدا میں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلی بار مسجد اقصی کے قریب مسلمانوں نے اذان دی تو سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یہ آواز نئی ہے مگر روح وہی پرانی ہے، یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث ہے، اور یہی میراث تھی جس نے اندلس سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک امت کو ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں وہ روحانی طاقت تھی کہ جس بستی میں یہ صدا گونجتی وہاں کے لوگ خود کو یکدم اللہ کے قریب محسوس کرتے، جیسے فضا میں کوئی نامعلوم سکون اتر آیا ہو۔ پھر وہ دردناک لمحہ بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے لگتے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہی ان کی آواز ٹوٹ جاتی، آنسو بے قابو ہو جاتے اور وہ اذان ادھوری چھوڑ کر واپس لوٹ جاتے۔ اس لمحے مدینہ کے گھروں میں بھی سسکیاں گونجتیں، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان صرف عبادت کی پکار نہ تھی، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا چراغ تھی جو دلوں میں روشنی کرتا تھا۔ پھر جب وہ مدینہ چھوڑ کر شام منتقل ہوئے اور برسوں تک اذان نہ دی تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اذان کبھی واپس نہ آئے، مگر ایک دن جب سپہ سالاروں کے اصرار پر بلال رضی اللہ عنہ نے شام کے لشکر کے سامنے اللہ اکبر کہا تو گویا زمانہ پلٹ گیا۔ بوڑھے جوان سپاہی عالم سب رو پڑے، سب نے سینوں میں وہی درد محسوس کیا جو مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا۔ کہتے ہیں اس دن زمین پر موجود ہر دل میں یہ بات پھر سے نقش ہو گئی، اذان کا جو اصل چہرہ ہے وہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہی ہے۔